دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ریسا کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ فعال کردار ادا کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں اور تاجروں کے لیے سازگار اور دوستانہ ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے روس اور یوکرین کی زرعی پیداوار کو عالمی منڈیوں میں دوبارہ مربوط بنانے کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وہ کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں ہونے والی ایک تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ اس موقع پر ترک وزیر دفاع بھی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم بعد ازاں ممتاز کاروباری شخصیات سے ملیں گے اور موجودہ سنگین معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کی تجاویز سنیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ تنازعات اور غذائی عدم تحفظ کے بنیادی اسباب کے خاتمے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے۔ وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بین الاقوامی امن و سلامتی کی بحالی کے ایجنڈے کے تحت جنگ اور غذائی تحفظ کے موضوع پر منعقدہ مباحثے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی، غربت، بھوک اور غذائی قلت کے مسائل کا مسلسل سامنا ہے۔ ان مسائل نے دنیا کی ترقی کو شدید متاثر کیا ہے اور گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران بھوک اور غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا، معاشی بدحالی، قیمتوں میں مسلسل اضافہ اور موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات نے عالمی ترقی کی شرح کو متاثر کیا ہے۔ نیو یارک میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ فعال کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی اختیار کی ہے اور ملک میں انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر قومی لائحہ عمل تشکیل دیا گیا ہے۔ امریکی کانگریس کے پاکستان کوکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن نے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کو سراہا ہے۔ انہوں نے ان تاثرات کا اظہار وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے نیو یارک میں ملاقات کے دوران کیا۔ دونوں رہنماؤں نے موسمیاتی تبدیلی کے شعبے میں تعاون، دہشت گردی سے نمٹنے، افغانستان کے لیے انسانی امداد اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفر آسان بنانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اقتصادی شرح نمو اور برآمدات میں اضافے کے لیے سرمایہ کاروں اور تاجروں کو سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں انڈس موٹر کمپنی کے نائب چیئرمین شینی ینگ سے ملاقات میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں کاروباری سرگرمیوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور تاجروں کو درپیش مسائل سے بخوبی آگاہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آئندہ مالیاتی بجٹ میں کاروباری برادری اور تاجروں کے لیے سازگار اقدامات کیے جائیں گے، جس سے برآمدات میں اضافے اور معیشت کی ترقی کے فروغ میں نمایاں مدد ملے گی۔ کینیڈا کے لیے پاکستان کے نئے ہائی کمشنر ظہیر اسلم جنجوعہ نے اوٹوا میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اپنے تاثرات میں ہائی کمشنر نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کینیڈا میں پاکستانی برادری کی خدمات کو اپنا نصب العین قرار دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل ممتاز کشمیری حریت قائدین میروائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہداء حول کی برسیوں کے موقع پر مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے، جس کا مقصد بھارت اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں قید حریت قائدین اور کارکنوں کو غیر قانونی طور پر زیر حراست رکھنے کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ اس موقع پر بھارتی افواج کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کی نسل کشی کی مذمت کے لیے احتجاجی ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی منڈیوں میں روس اور یوکرین کی زرعی پیداوار کو دوبارہ مربوط بنانے کے لیے کوششوں پر زور دیا ہے۔ تنازعات اور غذائی تحفظ سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایک معاہدے پر کام کر رہے ہیں، جس کے ذریعے یوکرین نہ صرف ریل بلکہ بحیرہ اسود کے ذریعے بھی اپنی خوراک
برآمد کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔